بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے خواجہ سراؤں کے مقام، ان کے حقوق اور ان کے مسائل سے متعلق۔ میں پہلے حصے میں تمام لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا اور اپنی گفتگو کے دوسرے حصے میں خاص طور پہ مورتوں سے مخاطب ہوں گا۔ دیکھیے، بعض مکمل مردانہ اوصاف اور بعض مکمل زنانہ اوصاف سے جو محروم لوگ ہوتے ہیں انہیں خواجہ سرا کہتے ہیں، جیسے کہ دیگر معذور افراد ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ کوئی آج کے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے بھی یہ موجود تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ لوگ موجود تھے۔ معید، نافع، ابو ماریہ، معبور، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے جو کہ نماز، جہاد اور دیگر امور خیر میں شرکت کیا کرتے تھے۔ حدیث میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، لعن اللہ المخنثین من الرجال۔ عربی میں مخنث کہتے ہیں خواجہ سراؤں کو، جن کی دو اقسام ہوتی ہیں۔ پھر خنثیٰ ہے جس میں ایک واضح اور ایک مشکل ہے۔ ان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ میراث کا مسئلہ ہے، جہاں پہ ان کو خواتین قرار دے کر جائیداد میں آدھا حصہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے مسائل جو ہیں اس میں معاشرے کا رویہ ہے، والدین کا رویہ ہے، حکومتوں کا رویہ ہے۔ ان کے قتل بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی مدرسے نے، کسی مسجد نے ان کے حقوق، ان کے مقام کے بارے میں بتایا ہو، کبھی کسی یونیورسٹی نے، کبھی کسی اسکول نے، کبھی کسی کالج نے ان کے مسائل کے بارے میں آپ کو کوئی آگاہی دی ہو، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی ان کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہو، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتا ہو۔ ان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں شناخت کا مسئلہ ہے، ان کے روزگار کا مسئلہ ہے، ان کی تعلیم، ان کی صحت کا مسئلہ ہے، ان کی رہائش بہت بڑا مسئلہ ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ ان کو بہت بری طرح سے ہراساں کیا جاتا ہے، بہت زیادہ تشدد کیا جاتا ہے ان کے اوپر، جس کی وجہ سے 41% خواجہ سرا جو ہیں وہ خودکشی کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور عام لوگ جو خواجہ سرا کا روپ اختیار کر لیتے ہیں، یہ بھی ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پشاور میں ایک دفعہ 2016 کی بات ہے، خواجہ سرا کو جب اسپتال میں لایا گیا تو مردانہ وارڈ نے کہا کہ اس کو زنانہ وارڈ میں لے جائیں، اور زنانہ نے کہا کہ اس کو مردانہ وارڈ میں لے جائیں۔ ہمارے ملک میں جانوروں کے اسپتال بھی ہیں لیکن ان کے لیے بنیادی طبی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ اب میں مخاطب ہوں خاص طور سے اپنی مورتوں سے۔ دیکھیے، آپ سب سے زیادہ توجہ دیں اپنی تعلیم کی طرف۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی آپ کو مفت تعلیم مہیا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ فیشن ڈیزائننگ، بیوٹیفیکیشن کی طرف، کورسز کی طرف جا سکتے ہیں، ہیئر سٹائلنگ، سلائی کڑھائی، موبائل، کمپیوٹر ریپیئرنگ، گرافک ڈیزائننگ، یہ سب چیزوں کی طرف آپ کو جانا چاہیے۔ دیکھیں، میرے نزدیک آپ کے دو بڑے اہم مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، میں نے جب بھی مورتوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے دوران مجھے سب سے زیادہ جس مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ آپ کے آپس کے اختلافات ہوتے ہیں، آپ کے آپس کے تنازعات ہوتے ہیں۔ جب تک آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کی بات نہیں سنیں گے، جب تک آپ ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر نہیں کریں گے، آپ کی آواز ایک نہیں ہوگی اور آپ کی آواز کو کوئی بھی نہیں سنے گا۔ میرے نزدیک آپ کا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دین سے دوری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ کے لیے نہیں ہیں؟ کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں؟ اس دن میں ایک جگہ پہ موجود تھا مورتوں کے ساتھ ہی، ہم کسی کام کے سلسلے میں، تو ہم نام لکھ رہے تھے تو ایک مورت نے کہا کہ تمام ڈانسروں کے نام لکھ لیے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، مورتیں کیوں نہیں کہا، خواجہ سرا کیوں نہیں کہا؟ کیا سب لوگ ڈانس ہی کریں گے؟ یہ جتنے شعبے میں نے آپ کو بتائے آپ اس طرف جا سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے بڑی ہمدردانہ گزارش ہے، پہلے تو تمام لوگوں سے کہ خواجہ سرا کو ان کے مقام کو سمجھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں۔ ایسا ہونا ان کا اختیار نہیں تھا اور ہم جیسے ہیں یہ ہونا ہمارا اختیار نہیں تھا۔ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اتنا بڑا اجر بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ان کو معاشرے میں جو عزت ہے وہ آپ دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں اب خاص طور پہ اپنی مورتوں سے میری یہ گزارش ہے کہ خدا را آپ کے جو آپس کے تنازعات ہیں ان کو ختم کیجئے اور اللہ کے دین کے نزدیک ہونے کی کوشش کیجئے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔